بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو منی آغا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو میں دوبارہ اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، شکریہ، اور خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم آپ جیسے علماء حق کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ خوب آغا، آج کا یہ جو سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نکاح یا شادی کے موقع پر عموماً جو خاندانی پس منظر جو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے آغا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مصباح ایجوکیشنل اکیڈمی اینڈ ویلفیئر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دوبارہ سے انہوں نے یہ موقع دیا کہ آپ مومنین کی اور ناظرین کی خدمت میں حاضر ہو کے ایک نہایت ہی معذرت کے ساتھ ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی جائے، اور ساتھ ساتھ قاری محترم برادر عزیز قاری عبدالرزاق کا بھی شکریہ، اور برادر عزیز علی محمود کا بھی شکریہ کہ منقبت سے اور تلاوت سے دونوں دوستوں نے اس محفل کو منور کیا۔ سوال آپ کا شادی میں خاندانی پس منظر کے حوالے سے ہے، تو ہمارے یہاں عام طور پر جب کسی بھی رشتے کی بات ہوتی ہے، جب کوئی رشتہ آتا ہے کسی لڑکی کے گھر میں، یا جب کوئی مرد شادی کرنے کے لیے کسی گھر میں رشتہ بھیجتا ہے، تو آپ نے بڑے بوڑھوں کو، والدین کو، بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ شادی ایک اعلیٰ خاندان میں ہونی چاہیے۔ جی بالکل، یعنی کوئی اور لفظ ہماری زبان پر آئے یا نہ آئے، لیکن یہ لفظ ضرور آتا ہے جی کہ بھئی رشتہ اعلیٰ خاندان میں کرنا، کہ ان کا خاندانی پس منظر بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، بہت اچھا ہونا چاہیے۔ خوب، یہ ایک لفظ ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد اس لفظ کو استعمال کرتے ہوں، لیکن اس لفظ کی میننگ کو وہ نہ سمجھتے ہوں یا کچھ اور سمجھتے ہوں۔ اعلیٰ و ارفع خاندان، اعلیٰ پس منظر رکھنے والی فیملی، بہت ہی اچھا خاندان، اس سے مراد کیا ہے؟ جب تک اس کو ہم کھول کر بیان نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے ذہنوں میں اس کا غلط معنی بیٹھا ہوا ہو، جی بالکل، اور وہ ایک اچھے خاندان کو کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہوں، جبکہ دین اور اللہ اور پیغمبر اور اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں، قرآن کی نگاہ میں، اعلیٰ خاندان سے مراد کچھ اور افراد ہوں یا کوئی اور خاندان ہو۔ درست۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کھول کے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہی بیان کیا تھا کہ شادی میں نکاح کے موقع پہ یا نکاح سے پہلے جن معیارات کو ہرگز مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، جی ان میں سے ایک یہ بھی ہے، لیکن اس کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ منفی پہلو کو ہرگز مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، اور جو مثبت پہلو ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اعلیٰ خاندان کے حوالے سے، کہ اعلیٰ خاندان سے مراد ایک معنی ہم کریں گے، اور ایک معنی ہو سکتا ہے بعض افراد کے ذہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ خاندان سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس دھن دولت، زمین، جائیداد، پراپرٹی بہت زیادہ ہے، کہ جب ہماری اس خاندان میں جب ہماری بیٹی بیاہی جائے گی تو وہ مال و دولت میں کھیلے گی، عیش کرے گی، اور اس کی زندگی بہترین گزرے گی۔ جی بالکل، ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں ایک اشارہ بھی کیا تھا
فرض کریں کہ اس عورت کو یعنی جس کی شادی ایک بہت ہی مالدار گھرانے میں ہوئی ہے جس کو ہم اعلی خاندان سمجھتے ہیں یعنی پیسے کو اعلی سمجھتے ہیں اور جس کے پاس پیسہ ہے اس خاندان کو اعلی سمجھتے ہیں. جی بالکل. پیسہ کبھی معیار نہیں ہے. پیسہ ایک ذریعہ ہے, ایک وسیلہ ہے زندگی کے وسائل اور ذرائع کو فراہم کرنے کا. مشکلات اپنی جو ذاتی اور مادی مشکلات ہیں انسان کی زندگی میں اس کو حل کرنے کے لیے پیسہ کسی حد تک جو ہے وہ ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے. لیکن پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. لہذا پیسہ اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان بھی ہو سکتا ہے بہت پیسہ ہو لیکن انتہائی پست خاندان ہو. بالکل. کس اعتبار سے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہی مثال جو میں نے عرض کی کہ ایک بچی کی شادی ہوتی ہے ایک بہت پیسے والے گھرانے میں. فرض کریں اس خاندان نے اپنی بہو کے لیے یعنی اس لڑکی کے لیے ایک جدید ترین اپڈیٹ سب سے زیادہ جو نئے ماڈل کی گاڑی ہے دنیا میں ہاں وہ اس کو دے دی ہو. جی. نمبر ایک. اچھا سوشل میڈیا اور اس کے استعمال کے لیے موبائل کی بڑی آج کل اہمیت ہے کہ جس کے پاس اچھا موبائل ہو تو ہم اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا اتنا ماشاءاللہ اتنا بڑا مہنگا اور اعلیٰ کمپنی کا موبائل لیا ہوا ہے. اگر ایک آدمی کے پاس چھوٹا سا 2000 روپے کا موبائل ہو تو ہم اس سے شاید اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. یعنی مہنگا موبائل شخصیت کی علامت بن گیا ہے. درست. اعلیٰ شخصیت یا اعلیٰ خاندان کی علامت بن گیا ہے. اگر ایک آدمی گاڑی پہ جا رہا ہے ایک معمولی سا انسان ایک بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک پست انسان کار میں جا رہا ہے تو اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت اعلیٰ یعنی اس معنی میں دینی معنی میں اگر وہ سائیکل پہ جا رہی ہے یا پیدل جا رہا ہے تو شاید اس کو ہم اتنا اہمیت نہ دیں. صحیح بات. تو یہ ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے. اب اس خاندان نے اپنی بہو کو بہترین گاڑی دی ہے بہترین موبائل دیا ہے ماہانہ اس کے لیے کپڑے اور سونا چاندی اور فلاں اور یہ تمام اس کی. لیکن ساتھ ساتھ اس گھر میں اس کو صبح سے شام تک جو ہے وہ گالی دی جاتی ہو اس کو نوکرانی سمجھا جاتا ہو. اس فرض کریں اور بھی بہت سارے غیر شرعی کام اس گھر میں ہوتے ہوں. اس گھر میں نماز کے لیے پابندی ہو اس عورت کے اوپر. وہ پردے دار تھی اب اس پہ پردے پر پابندی ہے کہ بھئی آپ پردہ کریں گی. ہمارے تعلقات تو بڑے امیر لوگوں سے ہیں اگر وہ دیکھیں گے پردے میں تو وہ ہمیں کہیں گے یہ بہت پسماندہ اور بیکورڈ خاندان ہے تو تم پردہ مت کیا کرو. تو یہ اگر ایسے خاندان میں آپ کی لڑکی کی شادی ہو جائے یا ہماری کسی بیٹی کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے تو اب آپ انصاف سے بتائیں اور ہمارے جو سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین ہیں آپ کس چیز کو ترجیح دیں گے؟ اس مال و دولت کو ترجیح دیں گے جو اس لڑکی کے پاس ہے یا اس کی جو عزت نہیں ہو رہی اس کی صبح شام بے عزتی ہوتی ہے اس کا دین محفوظ نہیں ہے اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے حتیٰ کہ شاید اس کی ناموس اور عفت بھی محفوظ نہ رہ سکے تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ یقیناً ایک معقول انسان میں یہ نہیں کہوں گا کہ دیندار انسان ایک معقول اور سمجھدار باشعور انسان وہ کہے گا کہ پیسہ اتنا اہم نہیں ہے میری بیٹی کی عزت بہت اہم ہے میری بیٹی کی عفت بہت اہم ہے یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں. بالکل. تو معلوم کیا ہوا کہ پیسہ اعلی خاندان کی علامت نہیں. یہ ایک بات. بس اعلی خاندان کیا ہے؟ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ جو خاندان ہے ان کے والد فلاں بڑے عہدے پر ہیں ان کا چچا فلاں عہدے پر ہے ان کا بھائی فلاں عہدے پر ہے ان کا ماموں فلاں عہدے پر ہے اور ہمارا ہونے والا داماد ماشاءاللہ سے میجر یا کرنل بن گیا ہے یا بننے والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی عہدہ اور مقام یہ ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں ہو جبکہ وہ بعین اسی حالت میں کہ جب وہ اس عہدے پر فائز ہے انتہائی بے دین انسان ہو منکر خدا ہو ایتھسٹ ہو. چونکہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ایتھسٹ پیدا ہو رہے ہیں سیکولر پیدا ہو رہے ہیں بے دین پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے پیدائشی اس طرح پیدا نہیں ہو رہے ہیں یعنی ہم انہیں بنا رہے ہیں. ہمارا ماحول ہمارے
بزرگ، ہمارے والدین، ہو سکتا ہے ہمارا معاشرہ، یہ سب افراد کو بے دین بنا رہا ہے. تو اب ایک بہت عہدے دار انسان ہے، بہت بڑے عہدہ رکھنے والا انسان ہے، لیکن بے دین ہے. درست. ٹھیک ہے. اب آپ کی بہو، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن جب اس گھر میں جائے گی اور اس سے ہونے والی جو نسل ہوگی وہ بھی بے دین ہوگی. تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی پیسوں میں کھیلے، عیش و عشرت کی زندگی گزارے، لیکن وہ خود بھی بے دین ہو جائے اور اس کی آنے والی نسل بھی بے دین ہو جائے؟ ہمارے ناظرین ان دونوں میں سے کس چیز کو چوائس کریں گے؟ یقیناً حتیٰ کہ ایک بہت دیندار انسان نہ بھی ہو، لیکن ایک باشعور انسان اگر ہے، تھوڑا سا بھی اس کو شعور ہے دین کا، معمولی سا بھی، وہ کہے گا نہیں، اس کی عزت، اس کی عفت، اس کا دین یہ محفوظ رہنا چاہیے، جی. اس کی نسل محفوظ رہنی چاہیے، نسل بے دین نہ ہو، نسل کافر نہ ہو. تو بس یہ جو عہدہ ہے یہ اعلی خاندان کی علامت نہیں ہے. ہم اس کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انتہائی پست اور گھٹیا خاندان ہے. جی. پس نہ عہدہ، نہ پیسہ، نہ یہ دونوں چیزیں یا تعلقات، کچھ بھی کہہ لیں آپ، جو ہمارے معاشرے میں جس کو اعلیٰ خاندان کی علامت سمجھا جاتا ہے، یہ اعلیٰ خاندان کی علامتیں نہیں ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اعلیٰ خاندان کی علامتیں کیا ہیں. آپ جس گھر میں رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں یا جس گھر سے رشتہ آیا ہے آپ کے گھر میں، تو آپ دیکھیں کہ یہ کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں، یہ صفات، یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. اگر پائے جاتے ہیں تو وہ اعلیٰ خاندان ہے، اور وہاں توکل کر کے، وہاں پر بھی اللہ پر توکل کریں، اس خاندان پہ توکل نہ کریں. چونکہ بعض افراد ایسے ہیں، بعض مذہبی خاندان بھی ایسے ہیں کہ جو مذہبی ہیں لیکن وہ اپنی گھر میں بہو بیٹیوں کی عزت کرنا نہیں جانتے. صحیح بات ہے. یہ بھی بہت خطرناک خاندان ہے. انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اس پہ گفتگو ہوگی. مذہبی ہیں، نمازی ہیں، حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، لیکن گھر میں عورتوں کی عزت نہیں کرتے، اپنی بہو بیٹی کی عزت نہیں کرتے، بہو کو ایک نوکرانی کی حیثیت جو ہے وہ دیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم. نہیں، یہ لوگ بھی خطرناک ہیں. انہوں نے دین کو نہیں سمجھا. صحیح معنی میں جو ایک تصور ہے اعلی خاندان کا، وہ تصور ہے کیا، اس کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت ہے.